ان کے اوپر جو ہے آج ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب بھی بولے ہیں، تو میں نے کہا میں بھی یہ اپرچونٹی اویل کر لوں. یار تسی موکلو ایک باری جڑا ہے. تو میں جو کانٹینٹس ہیں پہلی پریس کانفرنسز کے، خصوصاً ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی کے، وہ کانٹینٹ میرے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی لازمی طور پہ اس کا تمام کانٹینٹس موجود ہیں. تو میں مختصراً اپنا جو مدعا ہے یا اپنے کمنٹ جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو اس کے بعد جو ہے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. آپ کو لبرٹی ہے کہ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں موجودہ حالات کے متعلق، آج کی پریس کانفرنس کے متعلق، تو میں حاضر ہوں. لیکن میں مختصراً یہ باتیں جو کی گئی ہیں ان پہ کمنٹ کروں گا کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت قوم کو ایک ایسے موڑ پہ لے آیا ہے جہاں پہ صرف اور صرف جو ہے ہر چیز کا محور جو ہے اس کا ذاتی اقتدار ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے نزدیک جو ہے اہمیت نہیں رکھتی جس میں پاکستان کی سالمیت ہے، بے گناہوں کا خون ہے، اور خصوصاً پاکستان کے جو ادارے ہیں جس میں افواج جن کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے پچھلے 3-4 مہینے کے، جب تک اقتدار میں تھے تو جتنا مراسیوں کی طرح انہوں نے قصیدے پڑھے ہیں، میرا خیال ہے شاید ہی کبھی ایسا ماضی میں ہوا ہو. حکمران بھی رہے ہیں ماضی میں، لیکن جن لمٹس کو کراس یا جن لمٹس تک عمران خان صاحب گئے قصیدہ گوئی میں، شاید ہی کوئی اس ضمن میں یا اس کانٹیکسٹ میں گیا ہو. اور جو بعد میں پھر وہ نو کانفیڈنس ہوا، تو اس کے بعد جو انہوں نے لینگویج جو ہے، ایک لینگویج تھی وہ میڈیا کے آگے استعمال کرتے تھے، یہ جلسے میں استعمال کرتے تھے. دوسری لینگویج جو ترلوں اور منتوں کے اوپر اور ہاتھ جوڑنے پہ مبنی تھی، وہ بند کمروں میں افواج پاکستان کی جو قیادت ہے یا افواج پاکستان سے کو رابطوں کے ذریعے جس طرح انہوں نے ترلے منتیں اور ہاتھ جوڑے ہیں، وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ بن گیا. پہلے ہم کہتے تھے، اب آپ کو سارے کا سارا جو ہے وہ ڈائریکٹلی براہ راست جو ہے قوم جو ہے اس سے مطلع ہو گئی ہے کہ وہ کیا کرتے رہے. یعنی آرمی چیف سے وہ کاروباری گفتگو کرتے رہے کہ میرے خلاف وہ نوٹ کانفیڈنس جو ہے وہ روک لو اور میں غیر معینہ مدت تک جو ہے نا آپ کو ایکسٹینشن دینے کو تیار ہوں. یعنی یہ گھٹیا پن کی انتہا ہے. وہ ہر چیز کی قیمت لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف اپنے مفاد میں، اپنے انٹرسٹ میں اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. یہ چیز جو ہے برملا آج آپ کو بتائی گئی ہے. کوئی میں نے نہیں کہا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، آپ کو اسٹریٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ یہ انفارمیشن ملی ہے. اس کے بعد ادارے نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے نیوٹرل رہنا ہے. انہوں نے سیاسی جو ان کا رول ہے جو ماضی میں رہا، بلکہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے وقتاً فوقتاً ان کا ایک رول جو ہے سامنے بھی آتا رہا اور پس پردہ بھی ان کا ایک رول رہا. اس کو وہ ابینڈن کر کے، اس کو خیر آباد کہہ کے وہ اپنے آئینی رول میں لمٹ ہو جائیں گے. اس کے اوپر انہوں نے جو لفظ نیوٹرل تھا اس کو گالی بنا دیا. عمران خان نے نیوٹرل کے لفظ کو گالی بنا دیا. انہوں نے مدد نہیں کی، ایک غیر آئینی قدم اٹھانے سے انہوں نے انکار کیا اور اپنا غیر آئینی جو رول ماضی میں 75 سال میں جو کچھ رہا اس کو برملا انہوں نے اس کا اعتراف کیا
اور کہا کہ آئندہ ہم اس رول کو ادا کرنے سے انکاری ہیں تو ان کو غدار کہا. ایک لمحے پہ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن دے رہے ہیں, دوسرے لمحے جو ہے غدار کہہ رہے ہیں, میر جعفر کہہ رہے ہیں, میر صادق کہہ رہے ہیں, اور جانور اور نیوٹرل کہہ کے گالی دے رہے ہیں. اس شخص کا یہ اصلی روپ ہے, اصلی چہرہ ہے. جو شخص جو ہے اپنی والدہ کے نام پہ ہسپتال کھول کے اس کا مال جو ہے خرد برد کر جائے, یہ چیز جو ہے فارن فنڈنگ کے کیس میں یہ شامل ہے. اس کا بھی اس کو اپنی والدہ کے نام پہ بنائے ہوئے ہاسپٹل کا تقدس نہیں ہے تو کسی اور چیز کا کیا تقدس ہوگا؟ اصلی عمران خان جو ہے آج انٹروڈیوس ہوا ہے پاکستانی قوم سے, اس کا آج تعارف جو ہے تفصیلی تعارف جو ہے کرایا گیا ہے. اگر ادارے کا یہ فیصلہ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اس فیصلے کو ہم یہ کہیں گے کہ تمام تر آئینی ادارے جو ہیں وہ اپنے آئینی اور قانونی جو رول ہے اس تک لمٹ ہو جائے. یہ چیز جو ہے 75 سال سے ہم اس چیز کو کی ڈیمانڈ کر رہے تھے, یا ہمیں ضرورت تھی, پاکستان کو کی ریاست کو ضرورت تھی. اگر آج وہ منزل ہم نے پا لی ہے تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کریں, ہم نے اس کو گالی بنا دی ہے. کیونکہ وہ میرے مفادات یعنی عمران خان کے مفادات کے ساتھ وہ کوئنسائیڈ نہیں کرتی. اس کے مطابق جو مفادات ہیں عمران خان کے ان کے مطابق نہیں ہے. وہ تمام اداروں کو اپنی ذات کا تابع بنانا چاہتا ہے, جس میں پارلیمنٹ بھی ہے اور عدلیہ بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی ہے, افواج بھی ہیں. وہ فرد واحد کی حکومت یہاں پہ قائم کرنا چاہتا تھا, قائم کرنا چاہتا ہے, اور ہر چیز کو اپنی جو ومز جو ہیں, مہربانی کریں ذرا, میری آپ سے صدا ہے. اس میں سب سے بڑی واردات جو انہوں نے شروع کی سائفر سے شروع کی. سائفر کا لہرانا اس جلسے کے اندر جو ہے اس کو منع کیا گیا کہ یہ مت کرو, یہ جعل سازی جو ہے اس طرح ایک پبلک جلسے میں نہ کرو. لیکن ان منع کرنے کے باوجود اس نے ایک نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ جو ہے اس کو اپنی سیاست کے لیے جو ہے استعمال کیا. ایک جعل سازی کی جو بعد میں پتہ بھی لگ گیا, وہ جو آڈیو ٹیپ جو ہے ریلیز ہوئی اس میں کہا گیا کہ اس کو استعمال کرو, ہم اس سے کھیلیں گے. یہ قوم کی, یہ ملک کی عزت سے کھیل رہے ہیں. ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. پاکستان کو ایک کریڈیبل یا پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے ریاست کی اس کو برباد کر رہے ہیں صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے, جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی, جس کے سائفر کا کوئی. اور نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں ان کو بتایا گیا, اور بعد میں انہوں نے 20 دن بعد جو ہے انہوں نے سارا منصوبہ بنا کے ان کو سیاسی طور پہ اس کی استعمال شروع کر دی. انہوں نے, میں نے یہاں پہلے بھی پریس کانفرنسز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک یا طاقت ہو جو اس وقت بھی خون بہا رہا ہے ٹیررزم کے خلاف جنگ میں. میں ابھی ایک میٹنگ سے آیا ہوں جو نیٹو کے ممالک کے ساتھ میری میٹنگ تھی. میں نے کہا آپ آج بھی میں نے پچھلے کوارٹر کی بات کی ہے, جولائی اگست ستمبر کی 53 شہادتیں ہوئے ہیں جن میں جان. انہوں نے اس خون کی بھی توہین کی. عمران خان نے اس کا بھی مذاق بنایا. 3 سٹار جنرل اور 2 سٹار جنرل شہید ہوئے, آفیسر شہید ہوئے, جوان شہید ہوئے, ان کا بھی مذاق اڑایا اور ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ اس کو ایک تفریح کا سامان بنایا اپنے ورکرز کے لیے. شہداء کا خون جو ہے ہماری ریاست کے لیے, ہماری قوم کے لیے
ایک ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہ کریں. وہ سرخ لکیر جو ہے، خون کی لکیر جو ہے ہمارے شہداء کی، اس کو کراس نہ کریں. اس کو جو کراس کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے ذلیل و خوار ہوگا. یہ میرا ایمان ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ 100 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جن محسنوں نے اپنا خون دے کے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں محفوظ کیا، اس کو بھی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اس کا مذاق اڑایا. یہ شہداء کی، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ شہداء کے خون کی جو سرخ لکیر ہے اس کو کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جاتی. وہ بڑا ٹرینڈ چلاتے ہیں، فلانی چیز جو ہے ریڈ لائن ہے، فلانی چیز ریڈ لائن ہے. ایک ہی ریڈ لائن ہے آئین و قانون جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ متبرک اور مقدس جو ہے وہ شہداء کا خون ہے. ان سب چیزوں کی انہوں نے وائلیشن کی، اور ایک ہی مشن جو ہے انہوں نے بنا رکھا ہے جب سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں یا جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں، کہ اس ملک کو نفرتوں کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے، ادارے تقسیم کر دیے جائیں. انہوں نے عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا، اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی یا کوشش کر رہے ہیں. فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی اندر جو ہے فوج کے اندر جو ہے گروپ بندی کی، وہاں بھی انہوں نے یہ ایک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ یو آر آئدر ود اس اور یو آر ناٹ ود اس. یعنی اپنے من پسند آدمیوں کو انہوں نے علیحدہ کر لیا، اور ان کو جو ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں گی کہ انہوں نے کیا 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 اس ادارے کے ساتھ. اپوزیشن کے ساتھ انتقام کی ایک آندھی آ گئی اس کے اقتدار کے دور میں، اور اس ساری آندھی میں جو ہے ساری اپوزیشن کو کہا گیا کہ ان کو سب کو قید کر دو اپوزیشن کو، اور جب انکار کیا گیا تو اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا. فوج پاکستان کی ہے، فوج اس سرزمین کی ہے، فوج جو ہے کسی فرد واحد کی نہیں ہے. ان کا خون جب بہتا ہے تو اس دھرتی کے لیے، اس زمین کے لیے، اس سرزمین کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے بہتا ہے، کسی انسان کے یا کسی پارٹی کے یا کسی کے اقتدار کے تحفظ کے لیے نہیں بہتا. وہ جانیں قربان جو ہیں اس سرزمین کے تقدس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے قربان کرتے ہیں. اس شخص کو غلط فہمی ہے، نکل جائے گی، اس کی بڑی جلدی نکل جائے گی. دوسرا، میں ارشد شریف صاحب مرحوم کا بھی ذکر آیا، انہوں نے اس کو بھی سیاسی کاروبار بنا دیا. موت کا یا کسی تعلق کے تقدس کا کوئی خیال نہ کیا. کس طرح وہ گیا، وہ باہر کس طرح گئے، خود کہا انہوں نے میں نے ان کو بھیجا ہے، مجھے پتا ہے کہ ان کو کس سے خطرہ تھا. تو پھر کل اگر ان کو بلایا جائے گا کہ آ کے بتاؤ کہ انہوں کو کس نے بھیجا تھا اور ان کی جان کو کن سے خطرہ تھا، تو پھر بتائیں گے، بیان کریں گے عوام کے سامنے، نام لیں گے یا عوام کے سامنے. یہ ممکنات میں ہے نا یہ بات کہ ان کو بلایا جائے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کس نے جو ہے ان کو دھمکایا، ڈرایا، اور پھر میں نے ان کو باہر جانے کا مشورہ دیا. کس نے دبئی یا جب کہیں سے کینیا بھجوایا. اس پہ تو ان کے پہلے امپلائر کا نام بھی آ رہا ہے، کہا ہے نا انہوں نے. یہ پریس کانفرنس میں ان کا امپلائر کا نام بھی آ رہا ہے، اور یہ کل کا مشہور ہوا ہے ان کا نام جو ہے. تو یہ اب کوئی جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے سیاہ اور سفید کے درمیان ہوں گی، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوگی، کوئی گرے ایریاز نہیں ہوں گے.
तमाम लाइनें जो है इमरान खान क्रॉस कर गया है, और जिस तहम्मुल का इस अदारे में तहम्मुल का मुजाहरा हुआ है, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा हुआ है, ताकि वो अपना नया अज्यूम्ड रोल जो है न्यूट्रलिटी का उसको प्रोटेक्ट करें, सर से पानी गुजर गया। तो उन्होंने पिछले 4 दिन से जब से रहलत हुई है अरशद शरीफ साहब की, जिस तरह उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि एक मौत का तकद्दस जो है, एक जान का नुकसान जो है, उसको भूल के सियासी मुनाफा कमाया जा रहा है। नुकसान भूल गए हैं कि एक दोस्त जो है, या एक बेटा है, एक बाप है, एक शौहर है, उस रोल का नहीं, इस मौत से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। इमरान खान और सारे लोग जो है इस साजिश में जो मुलव्वस हैं, खुद कहते हैं कि मुझे पता था, खुद कहते हैं कि उनकी जान को खतरा था। तो बताएं ना, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं कि किस चीज का आपको पता था। ये आने वाले दिनों में, मैं ज्यादा इस पे इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि आने वाले दिनों में एक गैर जानबदाराना जो है एक तहकीकात को बंदा इन्फ्लुएंस करता जो है, वो नहीं करना चाहिए। जो है कि थ्रेट अलर्ट जो है वो केपी की हुकूमत ने जारी किया, और फिर वहां से ही, मैं गलत तो नहीं कह रहा, वहां से पेशावर से ही भेजा गया ना। फिर उनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं केपी की हुकूमत के पास, थ्रेट अलर्ट जो है उनके पास आईबी है, एफआईए है, आईएसआई है, कौन है? उन्होंने फेडरल हुकूमत को क्यों नहीं बताया कि थ्रेट अलर्ट हमें आया हुआ है और हमें इनकी जान को खतरा है, और इसलिए इनको बाहर भिजवाया जा रहा है, और फलां लोगों से जान को खतरा है। केपी की हुकूमत भी बताया कि उन्होंने क्यों नहीं ये चीज जो है वफाकी हुकूमत को बताई। क्या उनके जो मफादात थे वो अरशद शरीफ की जान से ज्यादा कीमती थे, या उनको ज्यादा अजीज थे? ये चीज तो अब खुल के सामने आ गई है कि क्या चीजें उनको अजीज हैं, क्या उनके मफादात हैं। मैंने ये मुख्तसरन आपकी खिदमत में अर्ज किया है। सवालात जो आप करना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ। एक ऐसे वक्त में जिस वक्त हम अपने साथी की नवाज़े जनाजा है, एंड उसी वक्त पे इतनी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों हो रही हैं? थोड़ी देर बाद भी हो सकती थी। आप लोग हमारे गम में शरीक नहीं हैं। ये हम बिल्कुल आपके गम में शरीक हैं, लेकिन ये भी फ़र्ज़ है रियासत का कि आपके साथी एक मशहूर मरूफ जो हैं, मेरे लिए पहले भी मोहतरम थे, आज भी मोहतरम है, उनका जो नुकसान हुआ है, उनकी फैमिली का नुकसान हुआ है, आपकी बरादरी का नुकसान हुआ है, उसकी तहकीकात जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के बाकी एक्टिविटीज़ क्या जा रही हैं, उनकी तहकीकात को जितनी जल्दी सामने लाया जाए बेहतर है, ताकि ये सियासी जो फ़ायदा उठाने के लिए जो सौदागर लगे हुए हैं इनको प्रीएम्प्ट किया जाए। जितनी भी देर करेंगे ये अपना तमाशा जो है बढ़ाते जाएंगे। ये मेन मकसद ही है। अगर इस सिलसिले में आप समझते हैं कि ये जल्दी हुई है, तो इसमें भी अरशद शरीफ साहब की जो मौत है, उसके जो मुज़मरात हैं या उसके पीछे जो लोग हैं, उनको सामने लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है ये भी एक तरीका है उस चीज़ का एहतराम और उसका तकद्दस जो है बरकरार रखने के लिए। आपने जैसे भी बात की, इससे पहले राणा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उससे पहले एक आम की ब्रीफिंग हुई। ये बताइएगा कि एक अरसे से जो है ये चीज़ें चल रही थी कि मुल्क को हकीकी जमहूरियत की तरफ जाना है। 2006-7 में हमने देखा था कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब गए थे तो ये कहा गया था कि अब सियासत से इदारे का किरदार नहीं होगा, वो अपने
دائرے میں محدود رہے گا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 2013 میں ایک دھرنا آتا ہے اور جو صورتحال بنتی ہے. آج دوبارہ اس سچویشن پہ پاکستان کھڑا ہو چکا ہے. ملک آگے ترقی کرتے ہیں لیکن پاکستان پیچھے کیوں جاتا ہے؟ کیا اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے جہاں پر ادارے نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, سیاستدان بھی اپنی غلطیوں سے کبھی سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے اور یہ صورتحال ایسی جاری رہے گی؟ حکومتیں ہمیشہ مذاکرات سے معاملات. آپ اتنا لمبا سوال کر رہے ہیں, مجھے بھول جاتا, میری عمر جڑی یاد رکھنے والی نہیں ہے. آپ تو میرا خیال ہے میں نہیں انی دیر بول رہا جنی دیر تسی بول رہے ہیں. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے, میں آپ کی بات جو مجھے یاد رہ گئی ہے اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ادارے نے, فوج کے ادارے نے اپنا رول جو ہے وہ آئینی اور قانونی جو ہے لمٹ کرنے کی, ادھر تک لمٹ کرنے کی ارادہ اور برملا انہوں نے کہا ہے, کھل کے کہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائند بات ہے. ہمارے ملک نے پچھلے 75 سال میں آرمی ٹیک اوورز بھی دیکھے, اور جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے کہ پس پردہ بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنا رول جو ہے لمٹ نہ کیا. 2006-7 کی آپ نے بات کی, تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس وقت جو افواج کی جو لیڈرشپ ہے ہماری کی, اور اپنے اس ادارے کو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ ایک لمبی سٹرگل ہے. اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح سارا ایکسپلین کیا ہے, میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے بعد یہ آج جو ہے انہوں نے آئین اور قانون کی لمٹس میں جانا ہے, باقی سب لوگوں کو بھی جانا چاہیے. ہم سیاستدان جو ہیں, میں نے ایک بار نہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے پارلیمنٹ میں یہ کئی دفعہ کہا ہے, اگلے دن میں نے کہا, یہ چند دنوں کی بات ہے کہ اختر مینگل صاحب کی تقریر کے جواب میں ہم نے کہا کہ ہم سے فاحش غلطیاں ہوئی, میں نے یہ لفظ استعمال کیا, اور باقی اداروں کا بھی میں نے استعمال کیا. عدلیہ بھی اگر ماضی دیکھا جائے عدلیہ کا بھی, تو وہ بھی اس سارے جو ہوا ہے اس میں ان کے بھی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جو 75 سال میں جو کچھ ہوا ہے. اسی طرح بیوروکریسی کا بھی ہے. میرا خیال ہے کہ عام آدمی کی تو باری بڑی دیر میں آئے گی. سب سے پہلے جو اشرافیہ ہے, حکمران اشرافیہ ہے اس ملک کی, ان کو فوج کی تقلید کر کے جو ہے سب کو جو ہے اس چیز کا حلف دینا چاہیے کہ ہم ذاتی اقتدار کے لیے جو ہے اس قسم کے جو اداروں سے مدد نہیں مانگیں گے, عدلیہ سے مدد نہیں مانگیں گے, افواج سے مدد نہیں مانگیں گے, بیوروکریسی سے مدد نہیں مانگیں گے, صرف اور صرف جو ہے پاکستان کی عوام سے مدد مانگیں گے کہ وہ ہمارے مددگار اور ہمارے سہولت کار ہوں, ہمیں اسمبلیوں میں بھجوانے کے لیے. کوئی اور مددگار اور سہولت کار نہ ہو, صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام. میں نے میرا خیال آپ کا جواب دے دیا, لیکن میری بات تسلی نہیں ہوئی تھوڑی سی رہ گئی تھی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے آج یہ وضاحت کر دی ہے, آپ نے بھی کر دی, میں نے کر دی, صرف ایک چیز کتنے اور کو کروانا چاہتے ہو, میں کروا دینا. صرف بات یہ ہے کہ دیکھیں بات پہ وہیں پہ آ جاتی ہے کہ فیتھ, یقین کے ساتھ کیسے بات یہ کہی جا سکتی. میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور آپ کا دوسرا لفظ جو ہے انگریزی میں بھی کہتا ہوں, فیتھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جی جی آج آپ کے دو سبارڈینیٹس نے پریس کانفرنس میں یہ تسلیم کیا کہ چیئرمین سنی کے الیکشن سے پہلے تک ان کا کردار ایک پولیٹیکل نہیں تھا. کن کا؟ آج جنہوں نے پریس کانفرنس کیا خاص کر کے جی جی یہ پولیٹیکل نہیں تھا. اس کے بعد ہوا تو اس سے پہلے جو کردار تھا اور اس سے جو قوم کو نقصان ہوا, اس کا آپ جائزہ لے کر آئین کے تحت جو کارروائی بنتی ہے اس کو کرنے پر غور کریں گے. دیکھیں کتنے گٹس یہی چاہتے ہیں آپ لوگوں میں کہ وہ اعتراف نہیں, میں آپ غلط بات پہ ہنس رہے ہیں, میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں, سمجھ آ جائے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. بڑے گٹس چاہیے اعتراف گناہ کرنے کے لیے. آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے برملا جو ہے 2-3 اسٹار جنرل نے آپ کے سامنے بیٹھ کے ISPR نے اور DGI نے اعتراف کیا ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں. میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو گئے, یہ آپ پتہ نہیں اس وقت تھے یا اس میں جوان بچے تھے, جب میں نے 2003-4 کی بات ہے, نہیں اس سے پہلے کی 1993-94 کی بات ہے, اس لیے نہیں سہے گئے تو فارغ صاحب اس لیے وہ اس وقت جو ہے میں نے اپنا جو ہے رول جو ہے فوج کی حمایت کا جو ہے میں نے اگلے دن بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, جو فوجی حکمرانے کی 80 کی دہائی میں ہم نے حمایت کی تھی. برملا بلکہ میں نے 99 ناموں کی قسم کھا کے کہا تھا
کہ آئندہ کسی ٹیک اوور کی یا حکمرانی کی جو ہے وہ اگر کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موت دے دے. یہ بات جو ہے یہ جب تک یہ اتفاق نہیں ہوگا اداروں کا اس بات کے اوپر, آپ کی سیلویشن جو ہے نجات پاسبل ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے کیا ہے اور سب کچھ برملا کیا ہے, انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے, واقعاتی اس کی شہادت بھی دی ہے, اور اس کے اگر بات کیا ہے ہمیں سب کو, مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر اور آپ کو, ایک بہت بڑی برادری ہے آپ کی, بڑا آپ کا انفلوئنس ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے چینل جو ہے خاص لوگوں کے خلاف بولا جائے تو نہیں لاتے, وہ بیچ میں بیپر لا دیتے ہیں اور اشتہار جو ہے نہیں تو نکل جاتے ہیں. تو یہ اس ساری برادریاں جو ہے جن کا انفلوئنس ہے حکمرانی کے اوپر, ان کو یہ آج جو ہے سب, اب میں نے برملا کیا ہے, تسی چک سکتے ہو سو جڑی یہ اپنے مالکاں دے بیاف دے ہوتے ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. کلے چک رہا, میں تے اپنے مالکاں دے, میں تے اپنے لیڈراں دے بیاف سے چک رہے ہیں. جو آج ڈی آئی نے کہا ہے کہ فارورڈ جو حکومت تھی انہوں نے ادارے سے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں اور دن رات کی تاریکی میں ان کی تعریف کرتے ہیں, اور دن میں وہ ادارے جی میں نے سنا جو ایلیگیشن کرتے ہیں. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خفیہ جو ادارے ہیں یا ہمارا ڈی آئی کی بات کی ہے, کون سی شخصیات ان کو رات کی تاریکی میں ملتی رہی ہیں؟ کس کی شخصیات, کون سی فارورڈ گورنمنٹ کی کون سی شخصیات ادارے سے ملتی رہی ہیں رات کی تاریکی میں؟ عمران خان سر فہرست ہے. میرا خیال صدر نے جو کہا, میرے خیال انہوں نے پریس کانفرنس میں صدر کا نام بھی لیا ہے, انہوں نے ان کے ملاقات ہوئی ہیں اس کی وساطت سے. دو بندے نے وہ بعد اور باقی نے لانے کی ضرورت ہے, باقی تو ہمیں اسمال چینج ہی ہے. آخری سوال ایسا بڑی اچھی بات, جیسے آپ نے کہا کہ ادارے نے سبق سیکھا اور انہوں نے لیسن دیا اور غلطی اپنی تسلیم کی ہے, لیکن آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ادارے نے جو ہے وہ ایک سولو فلائٹ لی ہے, اور ان کی اس فلائٹ کے بعد وفاقی حکومت جو ہے وہ دو اہم وزراء جو ہے وہ دوڑے لگی اور یہ کے بعد دیکھ رہے نہیں, میں پیدل ہی آیا, دوڑ لانا نہیں ہے. تو کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ سبق انہوں نے سیکھ لیا ہے تو آج وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ دیکھیں میرا میں جو ہے آپ نے جو بات کی ہے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ پریس کانفرنس جو ہے انہوں نے وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کے کی ہے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف دا بلو پریس کانفرنس کی ہے. ادارہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ انہوں نے وفاقی حکومت کو, جو وفاقی حکومت جو ہے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سب کی باس ہے, جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے ایک علمداری جو وفاقی حکومت کی ہے اس سے پوچھ کے ہم نے کی ہے. ضروری نہیں میں آ گیا ہوں, میرے پاس قلمدان ہے اس وقت جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے اس ادارے کے ساتھ, تو اگر میں بول رہا ہوں تو میں ان کے بہاف پہ بول رہا ہوں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی میری لینگویج جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ پولیٹیکل لینگویج ہے جس کا ایک سیاسی پس منظر ہے, جس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور میں نے پچھلے 32 سال سے میں پارلیمنٹ میں ہوں الحمدللہ. میں آج سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا دن ہے کہ آپ اس چیز کو ڈسکریڈٹ نہ کریں بلکہ کریڈٹ کریں کہ انہوں نے سولو آ کے یہاں پہ بات کی ہے, نہ ساتھ کوئی سیاستدان نہیں بیٹھا ہوا تھا. ایک پلیز مہلت دیں گے کہ انہوں نے آ کے سولو بات کی ہے, رسپانسبلٹی لی ہے, انفرادی رسپانسبلٹی ادارے نے لی ہے کہ ہمارا سیاست کے سے تعلق جو ہے ہم نے جو ہے منقطع کر لیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جانور کہا جا رہا ہے, میر جعفر کہا جا رہا ہے, نیوٹرل کہا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ it takes a lot of guts to say that on behalf of an institution which has a history of intervention for the last 75 years. میں سمجھتا ہوں یہ ایک آج انگریزی میں کہتے ہیں we have crossed the Rubicon today. It's a historic day. یہ تاریخی لمحہ ہے آج جو ہے, اس تاریخی دن میں آج سے ہم گزرے ہیں کہ جہاں پہ برملا جو ہے خود انہوں نے بغیر کسی سیاستدان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, بغیر کسی بلکہ سیاسی حکومت کو کانفیڈنس میں لے کے, اعتماد میں لے کے انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے. I take it in that sense. جو عمران خان نے کہا ہے میں نے اس کو پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے مشورہ دیا, اس کے اوپر تو بڑی بات ہو رہی ہے کہ اسے تحقیق کی جائے, لیکن
उन्होंने अपनी असैसिनेशन की भी बात की है कि मुझे भी मारने की जो है और 4 बंदों के नाम और उन्होंने वो टेप रखी हुई है। क्या उनको इस मामले में बुलाया जाएगा या खुदा न खासा बाकी के बाद आप मेरी बात सुने, मैं आपकी बड़ी इज्जत एहतराम करता हूँ, बरतानिया के वेले का आप हैं साफ़ी जो है, लेकिन एक मैं बात कहूँ कि जो वारदात हुई है पहले उससे निपट लें। जो उधार है हमारे ऊपर अरशद शरीफ का, वो कम से कम वो कर्ज तो उतार लें। आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें। इससे पहले पूछ लें इमरान खान से कि भाई आपको क्या पता था अरशद शरीफ के, क्यों आप उनको कह रहे थे बाहर चले जाएं, और फिर अरेंज किसने किया आगे उनका कीनिया जाना, वो भी आपको पता लग गया हुआ है। तो मैं कोई उसको छुपा नहीं रहा, वो भी आपको पता लग गया है। उनको भी पाकिस्तान लाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आपका किस हद तक करो। इसमें और डिटेल्स भी हैं जिसको मैं नहीं इस वक्त करना चाहता प्रीमेच्योरली, कि कोई इससे जो है इस तहकीकात के ऊपर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना पड़े, या ये ना कोई कल के मैं सियासी फ़ायदा उठाने हूँ। मेरे लिए वो बड़े मोहतरम थे, मेरा कोई लंबा चौड़ा उनके साथ एज एंकर पर्सन इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन मेरे पास मोहतरम थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। उनकी वालदा ज़िंदा है। बहुत बड़ा सदमा होता है बेटे को जो है कब्र में उतारने का एक माँ के लिए। इससे बड़ा दुख जो है दुनिया में कोई भी नहीं होता जितना बड़ा दुख जो है वालदा का होता है कि वो बेटे को जो है वो कब्र में उतारे। तो ये इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका तकद्दस रहना चाहिए। मेरा ख्याल है वो बाद में जो है जो आपने बात की है ना, वो बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा इसी टॉपिक पे रहें तो बेहतर नहीं है। वो उसका मैं आपसे उधार कर लेता हूँ। नहीं अपने उधार फिलहाल उधार आज के दिन के लिए उधार कर लें। लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, तो क्या पाक फौज को बुलाने के लिए पाक हुकूमत देखिए अगर 245 को इन्वोक करने की ज़रूरत पड़ी, हालात इस किस्म के हुए तो ज़रूर इन्वोक करेंगे, वो हमारा आइनी हक है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी, हमारी प्रेफरेंस यही होगी कि जो सिविलियन अदारे हैं या जो सिक्योरिटी अदारे दूसरे हैं, मसलन रेंजर्स हैं या FC वगैरह जो है, उनसे ये सिचुएशन कंट्रोल हो तावक्त है कि कोई ऐसी सिचुएशन खुदा न खासा ना पैदा हो जाए जिसमें 245 को इन्वोक किया जाए। थैंक यू सर। जी मैं अपनी लाइल्मी की माफ़ी चाहता हूँ। अगर उन्होंने कहा है तो फिर उसके बाद मुझसे पूछने की ज़रूरत तो नहीं रहेगी। फिर भी तो नहीं तो मुझे अगर देखें राणा साहब ने अगर कह दिया है तो राणा साहब ने ठीक कहा होगा, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। थैंक यू।